پہاڑوں کی گود میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا نورپل۔ یہ گاؤں اپنی سادگی اور سکون کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا درخت تھا جس کے سائے میں ایک درویش رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بابا نور الدین۔ وہ ایک عجیب سی شخصیت تھا، نہ زیادہ بولتا نہ کسی سے میل جول رکھتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ دنیا کے تمام راز جانتا ہو۔ گاؤں والے اسے عزت دیتے تھے کیونکہ اس کی باتوں میں حکمت اور سچائی ہوتی تھی۔ بابا نور الدین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ برسوں سے اسی درخت کے نیچے رہتا تھا۔ نہ اسے سردی ستا سکتی تھی نہ گرمی، اور نہ ہی کوئی لالچ اسے اپنی طرف کھینچ سکتا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے اور وہ ایک سادہ سی نصیحت سے ان کے دل کو سکون بخش دیتا۔ لیکن ایک دن جب سردیوں کی ایک ٹھنڈی شام تھی، گاؤں والوں نے دیکھا کہ بابا نور الدین اپنے درخت کے نیچے نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی جگہ ایک چھوٹا سا خط تھا جس پر لکھا تھا، میری آخری نصیحت تم سب کے لیے ہے، اسے سنو، سمجھو اور اپنی زندگی بدل لو۔ یہ کہانی اسی آخری نصیحت کے گرد گھومتی ہے جو ایک عام لڑکے عارف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ عارف نورپور کا ایک عام سا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا۔ وہ ایک سادہ دل انسان تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے، مگر کیا، یہ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور والدہ گھر کے کام کاج سنبھالتی تھی۔ عارف کی زندگی سادہ تھی، لیکن اس کے خواب بڑے تھے۔ وہ راتوں کو تاروں کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ ایک دن جب عارف اسکول سے واپس آ رہا تھا، اس نے گاؤں والوں کو بابا نور الدین کے درخت کے گرد جمع دیکھا۔ وہ بھی تجسس کے مارے وہاں پہنچ گیا۔ لوگ خط پڑھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عارف نے خط پڑھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ خط میں لکھا تھا، میں جا رہا ہوں، لیکن میری نصیحت تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم سچائی، محبت اور صبر کے راستے پر چلو گے تو تمہیں وہ خزانہ ملے گا جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس خزانے کو پانے کے لیے پہاڑوں کے پار، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں میری آخری نصیحت ملے گی۔ گاؤں والوں نے اس خط کو ایک معمہ سمجھا۔ کچھ نے کہا کہ یہ کوئی پرانا قصہ ہے، کچھ نے کہا کہ بابا پاگل ہو گیا تھا، لیکن عارف کے دل میں ایک آگ سی جل اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈے گا، چاہے اسے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اگلے دن عارف نے اپنے والدین سے اجازت مانگی۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ سفر خطرناک ہوگا، تم اکیلے کیسے جاؤ گے؟ لیکن عارف کے والد نے اسے روکا نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تیرے دل میں یہ آگ ہے تو جا، لیکن یاد رکھ، بابا نور الدین کی نصیحت کو کبھی مت بھولنا۔ عارف نے ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا جس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں، ایک پانی کی بوتل اور ایک پرانا کمبل تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کو الوداع کہا اور پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ راستہ دشوار تھا، کبھی تیز دھوپ، کبھی ٹھنڈی ہوائیں اور کبھی پتھریلے راستے اس کے عزم کو آزمانے لگے، لیکن عارف کے دل میں بابا نور الدین کا خط دھڑک رہا تھا۔ پہلے دن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رکا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص ملا جس کا نام رحیم چاچا تھا۔ رحیم چاچا نے عارف سے پوچھا، بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ عارف نے اسے بابا نور الدین کے خط کی بات بتائی۔ رحیم چاچا مسکرائے اور بولے، بابا نور الدین کے خزانے کی کہانی ہم سب نے سنی ہے، لیکن یاد رکھو، خزانہ وہی پاتا ہے جو دل کا صاف ہو۔ عارف نے رحیم چاچا کی بات کو دل میں بٹھایا اور اگلے دن پھر سفر شروع کیا۔ دوسرے دن عارف ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ وہاں اسے ایک زخمی ہرن ملا۔ ہرن کی ٹانگ میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ عارف نے اپنا پانی اور کپڑا نکالا، ہرن کی ٹانگ صاف کی اور کانٹا نکال دیا۔ ہرن نے اس کی طرف دیکھا جیسے اسے شکریہ کہہ رہا ہو، اور پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔ عارف کو عجیب سا سکون ملا، جیسے اس نے کوئی بڑا کام کر لیا ہو۔ تیسرے دن وہ ایک بلند پہاڑ پر چڑھا۔ وہاں اسے ایک غار ملی۔ غار کے اندر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ عارف اندر گیا تو اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق پر لکھا تھا، یہ خزانہ اسی کا ہے جو سچائی کا انتخاب کرے گا۔ عارف نے صندوق کھولا تو اسے ایک چھوٹا سا آئینہ ملا۔ آئینے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا اور اسے لگا کہ وہ اپنے دل کے اندر جھانک رہا ہے۔ اس نے سوچا، شاید یہ خزانہ میرا اپنا دل ہے، لیکن اسے یقین نہیں تھا۔ اس نے آئینہ تھیلے میں رکھا اور سفر جاری رکھا۔
चौथे दिन आरिफ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज गरूब होता था। वहां एक छोटी सी झील थी जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। झील के किनारे एक पत्थर पर बाबा नूरुद्दीन बैठा था। आरिफ हैरान हुआ। उसने सोचा कि बाबा तो गांव छोड़कर जा चुके हैं। बाबा नूरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आरिफ, तुम यहाँ तक आ गए, अब मेरी आखिरी नसीहत सुनो। आरिफ ने कान लगाए। बाबा ने कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा दिल है। अगर तुम्हारा दिल सच्चाई, मोहब्बत और सब्र से भरा हुआ है तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। उस खजाने को कभी ज़ाया मत करना। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मैंने आईना पाया लेकिन मैं समझा नहीं कि इसका मतलब क्या है। बाबा ने कहा, आईना तुम्हें तुम्हारा असल दिखाता है। जब तुम उसमें झांकते हो तो तुम अपने दिल की सच्चाई देखते हो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम दुनिया की हर मुश्किल को जीत सकते हो। आरिफ वापस गांव लौटा। उसने आईना गांव वालों को दिखाया और बाबा की नसीहत सुनाई। गांव वालों ने उसे इज्जत दी क्योंकि वो अब एक आम लड़का नहीं था। उसने अपनी जिंदगी बदल ली थी। वो अब हर रोज अपने दिल की सच्चाई को देखता और उसे दूसरों तक पहुंचाता। आरिफ ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि जिंदगी का असल खजाना दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि एक साफ दिल है। उसकी बातों से गांव वालों की जिंदगियों में एक नई रोशनी आई। बाबा नूरुद्दीन की आखिरी नसीहत ने आरिफ को सिखाया कि जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना वो है जो हम अपने अंदर रखते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, मोहब्बत और सब्र के बगैर कोई भी खजाना मुकम्मल नहीं होता।